یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اردو خبروں کے اس بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بسادت گل. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج سے باضابطہ طور پر شروع ہوئی. ہماری نمائندے کے مطابق صبح 11 بجے تک 1100 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے. اس سلسلے میں ابھی تک 2702 یاتری ننون کے بنیادی کیمپ سے پوتر گفا کی اور روانہ ہوئے، جبکہ بالتل کے بنیادی کیمپ سے خوشگوار موسم کے درمیان 7500 یاتری پوتر گفا کی اور درشن کے لیے روانہ ہوئے. ادھر جموں کے بھگوتی نگر میں واقع یاتری نواس سے آج صبح 4 بجے ایک اور قافلہ جو کہ 4029 یاتریوں پر مشتمل ہے، وادی کشمیر کے لیے 200 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں روانہ ہوا. یاتریوں کی سہولت کے لیے یوٹی انتظامیہ نے پہلے ہی کثیر سطحی سیکورٹی انتظامات کے ساتھ ساتھ دیگر لازمی خدمات کو میسر رکھا ہے. اس سے قبل کل جموں کے بھگوتی نگر کے یاتری نواس سے پہلے قافلے کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا. انہوں نے تمام یاتریوں کو ایک محفوظ اور عظیم روحانی سفر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. لیفٹیننٹ گورنر نے دعا کی کہ بابا امرناتھ جی کے آشیرواد سے ہر ایک کی زندگی میں امن اور خوشحالی آئے. منوج سنہا نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 3-4 سال میں یاترا کے لیے کئی طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس بار بھی جموں کشمیر انتظامیہ نے سبھی ضروری انتظامات کر لیے ہیں اور یاتریوں کی حفاظت کے لیے سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے. دریاسنا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری امرناتھ جی یاترا کے شردھالوں کے استقبال کے لیے کل سری نگر میں سول سوسائٹی، تجارتی برادری اور شہریوں کی طرف سے منعقد ایک تقریب میں شرکت کی. لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے خطاب میں سالانہ یاترا کے ہموار اور کامیاب انعقاد میں جموں کشمیر کے لوگوں کے نمایاں تعاون کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ لوگ یاترا کا حصہ بننے اور اس عظیم سفر کو محفوظ اور حقیقی معنوں میں مکمل روحانی تجربہ بنانے میں اپنا تعاون ادا کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پوتر گفا کا روحانی سفر عقیدے اور اتحاد کی ایک علامت ہے. مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے خوشگوار یاترا کے انعقاد میں سول سوسائٹی گروپس، تجارتی اداروں اور مقامی شہریوں کے اہم کردار پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ہم آہنگی، باہمی رواداری اور بھائی چارے کا شاندار ورثہ موجود ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل ورچوئل موڈ کے ذریعے سول سیکریٹریٹ سری نگر میں JKIGRAMS کے درخواست دہندگان کے ساتھ بات چیت کی. LG ملاقات پروگرام کی سماعت کے دوران LG نے متعدد درخواست گزاروں کی شکایت کو بغور سنا اور ان کے ازالے کی خاطر موقع پر ہی ہدایت جاری کی. لیفٹیننٹ گورنر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سماجی بہبود کی اسکیموں کے فوائد تمام مستحقین تک پہنچ سکیں. انہوں نے یوٹی انتظامیہ کے حساس، جوابدہ اور مؤثر عوامی خدمات کی فراہمی کے نظام کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ معاشرے کے پسماندہ طبقات کو بااختیار بنانا انتظامیہ کا بنیادی مقصد ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ تمام اضلاع میں جاری اسکیموں کی عمل آوری کے لیے ایک مضبوط نگرانی اور تشخیص کا طریقہ کار موجود ہے جو شہریوں کی ضروریات اور خدشات سے متعلق کئی مسائل کو بھی حل کرتا ہے. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA نے منسوخ شدہ اور ملتوی امتحانات کے لیے نئے سرے سے تاریخوں کا اعلان کیا ہے. کل جاری کی گئی ایک نوٹیفیکیشن میں NTA نے کہا کہ UGC نیٹ جون 2024 کا امتحان اب 21 اگست اور 4 ستمبر کے درمیان منعقد کرایا جائے گا. UGC نیٹ کو اس مہینے کی 18 تاریخ کو منعقد کیے جانے کے ایک دن بعد منسوخ کر دیا گیا تھا، جب وزارت تعلیم کو امتحان کی سالمیت اور شفافیت کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی اطلاع موصول ہوئی. CSIR UGC نیٹ جون 2024 کا مشترکہ امتحان جیسے احتیاطی قدم کے طور پر ملتوی کر دیا گیا تھا اب 25 سے 27 جولائی کے درمیان منعقد کیا جائے گا. NTA نے بتایا کہ آل انڈیا آیوش پوسٹ گریجویٹ انٹرنس ٹیسٹ 2024 اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو اس کی طے شدہ تاریخ پر ہی منعقد کیا جائے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق نیشنل کامن انٹرنس ٹیسٹ NCET جیسے پہلے ملتوی کر دیا گیا تھا اب 10 جولائی کو منعقد کرایا جائے گا. جموں کشمیر پولیس نے سوک ایکشن پروگرام کے تحت کشمیر یونیورسٹی کے ابن خلدون آڈیٹوریم ہال میں نئے فوجداری قوانین کے حوالے سے ایک ورکشاپ
ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر SDPO ذکورہ نے نئے فوجداری قوانین اور انڈین کرمنل جسٹس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ان قوانین کے اثرات کی وضاحت کی۔ اس کے مزید نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کے بارے میں بھی حاضرین کو جانکاری دی گئی۔ اس تقریب میں کشمیر یونیورسٹی کے 200 سے زائد طلباء، فیکلٹی ممبران اور پولیس انتظامیہ کے کئی افسران نے شرکت کی۔ تو یہ تھی ابھی تک کی خبریں۔